تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے۔ ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ کچھ بھی کامل نہیں۔ زندگی الجھن ہے، تعلقات پیچیدہ ہے، نتائج غیر یقینی ہے، لوگ غیر معقول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کے سبب ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے۔ لہذا تم میں سے کسی کو جب غصہ آئے تو وضو کر لے۔ خاص و عام کے سفر میں بس اتنا جانا ہم نے، عام نے الجھا دیا، خاص اللہ تعالیٰ نے سلجھا دیا۔ جب چاقو، خنجر، تیر، تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ کون زیادہ گہرا زخم دیتا ہے، تو الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں۔ جب جسم سے روح نکل سکتی ہے تو دل سے لوگ کیوں نہیں؟ دردناک یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو آنکھوں میں جگہ دے اور وہ آپ کو اندھا کر جائے۔ وہ تمہاری تمام دعائیں سنتا ہے، ان تمام آنسو کو جانتا ہے جو اب تک تم نے بہائے، اور وہ ضرور تمہیں نواز دے گا جو تمہارے دل کی خواہش ہے۔ اس پر یقین رکھنے سے سب ہو جاتا ہے، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائے گی۔ زندگی اللہ کے ساتھ ہی خوبصورت ہے۔ سکون بیکار چیزوں میں تلاش کرنے کی بجائے اپنے رب کی محبت میں تلاش کرو۔ اللہ کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دل سکون پاتے ہیں۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہ حساب نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو، ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ خدا کے پیچھے بھاگ کر دیکھو، تمہیں گرنے سے پہلے ہی تھام لے گا۔ کسی اچھے انسان کو دھوکہ دینے کی محض خیال پر شرم آنی چاہیے۔ جہاں تک دلوں کی نرمی کا تعلق ہے تو یہ ذکر سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ذکر الہی کے لیے دل میں عاجزی، اس میں تقوی اور نرمی کا ہونا ضروری ہے، اور ذکر دل سے غفلت کو دور کرتا ہے۔ بہت نادان ہے جو محنت کر کے نیکیاں کمائے اور غیبت کر کے اسے فوراً ضائع کر دے۔ انسانوں سے جتنی کم امیدیں رکھو گے، مایوسی کے امکانات اتنے ہی کم ہوں گے۔ زندگی میں ایک خوفناک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کبھی نہیں جانتے کہ لوگوں کے حقیقی ارادے آپ کے بارے میں کیا ہے۔ موت کے خوف سے حق کی بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو آپ کے قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی آپ سے رزق کو دور کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھولے تو دسترخوان لمبے کر لو، دیوار نہیں۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہی ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ ٹیچر تو ہر کوئی بن سکتا ہے، مگر استاد بننا بہت مشکل ہے۔ استاد کوئی کوئی بنتا ہے، کیونکہ اس کو شاگردوں کے لیے خود مثال بننا پڑتا ہے۔ جب نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو جائے تو سمجھو دل غافل ہو گیا ہے، دل مردہ ہے۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے، جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کا دل اچھا ہوتا ہے وہ جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان جاتے ہیں، جلدی رونے لگ جاتے ہیں اور جلدی ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں۔ اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہے،
اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تامنے کو تیار ہو۔ محبت پاک ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس سے نکاح کر لو۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھال رکھا ہے وہ کل بھی سنبھال لے گا، بس اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا بھی پسند نہیں کیا۔ اوقات سے زیادہ کسی کو عزت دینا خود سے دشمنی کرنے کی برابر ہے۔ عزت کا وزن بہت کم لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ خوش رہا کرے، کیونکہ کچھ خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔